بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے مرحوم ہو، اور وہ اس قوت اور ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے، تو آواز دی کہ سب یک بارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی حملہ کیا، اور ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے۔ تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضاہ ورزقنا حبہ وحب من والاہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو اور جب کہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعرض نہ کرے۔ ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کے شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے، اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو اہل غافریہ نے ایک روز بعد دفن کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے سر ابن زیاد کے دربار میں خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کو سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ عمر بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کوہرام مچ گیا اور گویا زمین و آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ زینب بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچی اور ان کی باندھی ان کے ارد گرد تھی اور ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئی۔
ابن زیاد نے پوچھا یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح دریافت کیا مگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں۔ جب کسی لونڈی نے کہا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابن زیاد بولا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑک کے بولی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نافرمانی کرے، رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی ہے اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، رونے لگیں اور کہا کہ تم نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور ان کا نام پوچھا، بتلایا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی ان کو لپٹ گئیں اور کہنے لگیں کہ ابن زیاد کہ ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی، میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم بھی ان کے ساتھ قتل کر دیں۔ علی اصغر نے فرمایا کہ اے ابن زیاد اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ خود اور اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی تھے، کھڑے ہو گئے جو نابینا تھے اور ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے۔ کہا اے ابن زیاد تو کذاب ابن کذاب ہے، تو انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقین کی سی باتیں بناتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے چھوڑ دیے گئے۔ ابن زیاد کی شکاوت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے معرکہ کی تفصیل بتلا کر کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی، یہ سب مارے گئے اور ان کی ساری عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، یہ کہا اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر چھڑی لگا کر حسین بن حمام کے یہ اشعار پڑھے، ابا قومنا ان ينصفنا فانصفت نواصب فی ایمان تقطر الدماء یفلقنا حاما من رجال اعزت علینا وهم كانوا احقا وظلما۔ یعنی ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خون چکاں تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا اے یزید تو اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا
اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے نکل گئے۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے اور ان کا سر لایا گیا ہے، تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، کیا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا؟ انہوں نے کہا، ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہند یہ سن کر رو پڑی۔ یزید نے کہا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے اور میری ماں یزید کی ماں سے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہیں۔ ان میں پہلی بات کہ میرا باپ بہتر ہے یا ان کا، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے اس نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ ان کی ماں میری بات سے بہتر ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک صحیح ہے۔ ان کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری والدہ سے بہتر ہیں۔ رہی تیسری بات کہ ان کے دادا میرے دادا سے بہتر ہیں، سو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ ان کی یہ سب باتیں صحیح اور درست تھیں، مگر جو آفت آئی وہ ان کی سمجھ کی وجہ سے آئی۔ انہوں نے اس پر آیت پر غور نہیں کیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اس کے بعد عورتیں، بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھیں، اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ نہ دیکھیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد مالد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل گئی۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ ایک شامی شخص نے صاحبزادی کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہے تو ان کی پھوپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی سے کہا کہ نہ تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو۔ اس پر یزید برہم ہو کر کہنے لگا کہ مجھے سب اختیار حاصل ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ جب تک تو ہماری ملت اور مذہب سے نہ نکل جائے تجھے کوئی اختیار نہیں۔ یزید اس پر اور زیادہ برہم ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تیزی سے جواب دیا، بالآخر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو زنان خانے میں اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ یزید کی عورتوں میں کوئی نہ رہی جس نے ان کے پاس آ کر گریہ و بکا اور ماتم نہ کیا ہو، اور جو زیورات وغیرہ ان سے لے لیے گئے تھے ان سے زائد ان عورتوں نے ان کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس کے بعد علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں سامنے لائے گئے۔ انہوں نے سامنے آ کر کہا، اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قید میں دیکھتے تو ہماری قید کھول دیتے۔ یزید نے کہا، سچ ہے، اور قید کھول دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد علی اصغر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا کہ اے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر، سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ زمین کے پیدا کرنے سے قبل اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، اور تمام کاموں کا تابع تقدیر ہونا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر حکم دیا ان کو اور ان کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے، اور یزید کوئی ناشتہ اور کھانا نہ کھاتا تھا جس میں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بلاتا ہو۔ ایک روز ان کو بلایا تو ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی عمر بن الحسین بھی آ گئے۔
یزید نے عمر بن الحسین سے بطور مزاح کہا، تم اس لڑکے یعنی اپنے لڑکے خالد سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں کر سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ ایک چھری ان کو دے دیں اور ایک مجھے۔ یزید نے کہا کہ آخر سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا اور ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی اور وہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہو گیا تو بہت نادم ہوا اور کہنے لگا، کاش میں تکلیف اٹھا لیتا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ جو وہ چاہیں کریں، اگرچہ اس سے میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوض کر دیا۔ ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا کہ ہر نیک و بد مجھ سے بغض رکھنے لگا۔ اللہ اس ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ اس کے بعد جب یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت اطہار کو مدینہ واپس بھیج دے تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے لیے ان کے مناسب شان ضروریات سفر مہیا کریں اور ان کے ساتھ کسی امانت دار متقی آدمی کو بھیجے اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھیج دے جو ان کو مدینے تک بحفاظت پہنچائے، اور علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کہا، اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، بخدا اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو حسین جو کچھ کہتے میں قبول کر لیتا، جہاں تک ممکن ہوتا ان کو ہلاکت سے بچاتا، اگرچہ مجھے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑتا، لیکن جو مقدر تھا وہ ہو گیا۔ صاحبزادے، تمہیں جو کوئی ضرورت ہو مجھے خط لکھنا، اور میں نے تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی یہ ہدایت کر دی ہے۔ یزید کی یہ زود پشیمانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا۔ یہ حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خیال آ گیا، یہ تو علیم و خبیر ہی جانتا ہے۔ مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سب سیاہ کاریوں ہی سے لبریز ہیں۔ مرتے مرتے بھی مکہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے ہیں، اسی حال میں مرا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔